ادارے دینیات آپ کے سامنے منظم مکتب سے متعلق بہت اہم باتیں مختصر وقت میں پیش کر رہا ہے، جس میں مکتب کو منظم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مکتب کو کون منظم کرے گا اور کیسے کرے گا، اس کی تفصیل کے لیے ادارے دینیات کی دوسری ایپ بنائی گئی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین کہتے ہیں۔ دین کے مشہور 5 شعبے ہیں: ایمانیات یعنی اللہ، رسول، آخرت، جنت، جہنم وغیرہ پر ایمان لانا، عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، معاملات یعنی خریدنا بیچنا، معاشرت یعنی ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اخلاقیات یعنی اچھے اخلاق، ان میں اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی دین ہونا ضروری ہے۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے آتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ دین سکھانے کے لیے مکتب بہت آسان ذریعہ ہے، جس کے ذریعے بچے، مرد، عورت، ہر شخص اپنی دوسری مشغولیات کے ساتھ اپنے گھر کے قریب کسی مسجد یا کمرے میں قرآن کے ساتھ ساتھ کم از کم بنیادی اور ضروری دین کا علم سیکھ سکتا ہے۔ ادارے دینیات پچھلے 10 سالوں سے ان مکاتب کو منظم کرنے اور اس سے 100% فائدہ حاصل کرنے کے لیے مکتب کے نظام، نصاب، طریقہ تعلیم اور نگرانی، ان 4 چیزوں پر تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اجتماعی محنت کر رہا ہے اور مکتب کا ایک مفید نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دینیات منظم مکتب میں تعلیم کے اوقات صرف 1 گھنٹہ کم از کم سہولت کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہر بچہ اسکول، ٹیوشن کے ساتھ مکتب میں آ سکے۔ بہترین ماحول بنایا جاتا ہے، جیسے صاف صفائی، یونیفارم، بیگ، بلیک بورڈ، تپائی، قالین، تاکہ بچے کو مکتب میں اچھا لگے۔ مجود سنت کے مطابق قرآن پڑھانے والے اساتذہ کو تربیت ورکشاپ دے کر طلبہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بچوں کی تعلیمی معیار ایجوکیشن پیریڈ تک علم دین حاصل کرنے کی سہولت دی جاتی ہے، جس کے لیے بچوں کے نصاب کو 3 حصوں میں درجہ وار نصاب تیار کیا گیا ہے۔ پرائمری کورس 5 سال کا بچوں اور بچیوں کے لیے ہے، سیکنڈری کورس 5 سال کا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہے، ایڈوانس کورس 5 سال کا نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ بنایا گیا ہے۔ بالغان کے لیے مصروفیات کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2 سال کا نصاب اور نظام بنایا گیا ہے۔ مستورات کی تعلیم و تربیت کے لیے 3 سال کا نصاب ہے، جس کو پڑھانے کے لیے ان کا انتظام شریعت اور ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ دینیات نصاب میں روزانہ قرآن، حدیث، عقائد، مسائل، اسلامی تربیت، زبان کے عنوان کے تحت سال بھر میں 14 دینی مضامین ہر سال پڑھائے جاتے ہیں۔ احمد پیارے نبی ہمارے، عبداللہ کے راز دلارے، بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد پیارے نبی ہمارے، عبداللہ کے راز دلارے، بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند عرب کے برسوں کے نام ادب سے، چاند عرب کے برسوں کے نام ادب سے، حضرت بڑے رکن صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین سکھایا
صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے ہمارے بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے تحت نورانی قاعدہ تجوید یعنی سنت کے مطابق پڑھانے کے بعد ناظر قرآن اور حفظ سورہ، حدیث کے تحت دعا و سنت اور حفظ حدیث، عقائد و مسائل کے تحت عقائد، نماز، اسماء حسنہ اور مسائل، اسلامی تربیت کے تحت اسلامی معلومات، بیان و دعا، سیرت اور آسان دین، زبان کے تحت عربی اور اردو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ دینیات نصاب کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں: اختلافی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے صحیح باتوں کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تمام مواد کو قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بچوں اور بڑوں کی عمر کا لحاظ رکھ کر مواد کو بہت آسان انداز میں لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اردو، انگلش ٹرانسلیٹریشن، گجراتی، ہندی، ملیالم، تمل، آسامی، عربک، بنگلہ، تیلگو، کنڑ، منی پور اور دیگر زبانوں میں بھی نصاب کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بچوں کے وقت کا مکمل استعمال کرنے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے دینیات نصاب کو اجتماعی تعلیم کے ذریعے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے محبت اور شفقت سے پڑھانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزانہ دین کی باتیں سکھانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے بچوں کو عملی مشق کرائی جاتی ہے اور والدین کے ساتھ رابطے میں رہ کر اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ امتحانات لیے جاتے ہیں جس میں کامیاب ہونے والے بچوں کو انعامات دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ سالانہ جلسے کے ذریعے بچوں کے پروگرام کو والدین اور علاقے کی عوام کے سامنے پیش کر کے مکتب کے لیے بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اس نورانی مجلس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ان کے حقیقت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور بچوں کی انعامات کے ذریعے سے حوصلہ افزائی بھی کی جائے، سرٹیفکیٹ، میڈلز، شیلڈز دیے جائیں۔ دینیات منظم مکتب کے ذریعے 100% امت میں دین زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب مل کر اس اجتماعی محنت میں شامل ہوں اور اس کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔